سورۃ الانفال کی 24 آیتیں ہو چکی تھیں۔ سورۃ الانفال کی 24 آیتیں ہو چکی تھیں۔ ابھی انشاءاللہ آیت نمبر 24 کے بعد پڑھیں گے۔ الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ واعلموا انما اموالکم واولادکم فتنۃ وان اللہ عندہ اجر عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واتقوا فتنۃ، اور بچتے رہو ایسے فتنہ سے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو تم میں سے خاص ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقین جانو بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد کرو جب کہ تم تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض، کمزور سمجھے جاتے تھے، مغلوب سمجھے جاتے تھے زمین میں۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، ڈرتے تھے کہ کہیں اچک لیں گے تم کو لوگ۔ فآواکم، پھر تم کو جگہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور تمہیں قوت دی اپنی مدد سے، ورزقکم من الطیبات، اور روزی دی تمہیں پاکیزہ چیزوں سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تخونوا اللہ والرسول، نہ خیانت کرو اللہ سے اور رسول سے، وتخونوا اماناتکم، اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان لو بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، اس دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا نقصان صرف
اس چیز کے مرتکب، اس گناہ کے مرتکب کو نہیں پہنچتا بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی شامل ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی انفرادی طور پر اگر نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کا نقصان اس شخص کو پہنچے گا، اور اگر ایک آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس کا نقصان اس شخص کو پہنچے گا، دنیا میں بھی سزا ہوگی، قیامت میں بھی سزا ہو۔ اگر ایک آدمی حج نہیں کرتا تو اس کا دنیا میں اور قیامت میں اس کی سزا اسی شخص کو ہوگی۔ لیکن بعض کام ایسے ہیں، بعض گناہ ایسے ہیں کہ اگر وہ اس گناہ کا کوئی شخص ارتکاب کرے تو اس کا نقصان صرف اس کو نہیں پہنچتا بلکہ پورے معاشرے کو اس کا نقصان پہنچتا ہے۔ پچھلی آیتوں میں یہ حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، جہاد میں سستی نہ کرو، میدان جنگ سے بھاگو نہ، اس لیے کہ جب دشمن سر پر ہو اور کچھ لوگ جہاد میں نکلنے سے جہاد میں نہ نکلیں یا میدان جنگ سے بھاگ جائیں تو اس کا نقصان صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچتا جو بھاگ گئے یا جہاد کے لیے نہ نکلے، بلکہ اس کا نقصان پوری امت کو پہنچتا ہے۔ جب کافر غالب آ جائیں گے، بچے بھی مارے جائیں گے، عورتیں بھی ماری جائیں گی، بوڑھے بھی مارے جائیں گے، اور یہ صرف جہاد میں جو لوگ جہاد کرنے کے قابل ہیں ان کے عمل نہ کرنے کی وجہ سے، جہاد نہ کرنے کی وجہ سے یا میدان جنگ سے بھاگ جانے کی وجہ سے ایسا وبال آیا جو کہ پوری امت کو شامل ہو گیا۔ بچوں پر بھی وبال آ گیا، عورتوں پر بھی وبال آ گیا، بوڑھوں پر بھی وبال آ گیا، دو چار آدمیوں کا قصور جو میدان جنگ سے بھاگ گئے، اور جب دو چار بھاگے تو باقی بھی ساتھ بھاگ جاتے ہیں، دل ٹوٹ جاتا ہے، تو نقصان ہوا، کافر غالب آ گئے اور نقصان ہوا تمام مسلمانوں کا۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے کبیرے گناہوں میں سے یہ ہے، اکبر الکبائر میں یہ چیز شامل ہے کہ میدان جنگ سے کافروں کے مقابلہ میں جنگ شروع ہو، وہاں سے بھاگ جانا یہ پورے مسلمانوں کے لیے نقصان ہے، صرف بھاگنے والوں کے لیے نقصان نہیں، ان کے لیے تو ہے ہی ہے، ان کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن دوسرے تمام مسلمانوں کو اس کا وبال پہنچتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے فتنوں سے بچو جو صرف ظالموں تک، جنہوں نے ظلم کیا ان تک ان کا وبال بند نہیں ہے، بلکہ عام مسلمانوں کو، عام معاشرے کو اس کا نقصان برداشت کرنا پڑتا ہے۔
اسی طرح ایک معاشرے میں گناہ زیادہ ہوں تو وہاں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ فرمایا جو شخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اگر ایسے لوگوں میں سے ہے اس کی طاقت ہے تو اپنے زور بازو سے اس کو ختم کرے، فلیغیرہ بیدہ۔ فإن لم یستطع، اگر ہاتھ سے ڈنڈے سے ختم کرنے کا موقع نہ ہو فبلسانہ، تو زبان سے کہتا رہے، وإن لم یستطع، اگر زبان سے کہنا بھی مشکل ہے فبقلبہ، پھر اس کو برا سمجھے، دل سے برا سمجھے۔ اب یہ پتہ کہاں سے چلے گا کہ یہ دل سے برا سمجھتا ہے؟ یہ پتہ تب چلے گا کہ جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان سے بائیکاٹ کر لے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں ان سے بائیکاٹ کر لے تو پتہ چلے گا کہ یہ ناپسند سمجھتا ہے۔ اور اگر ان سے بائیکاٹ نہ کیا، ان سے تعلقات کو نہ توڑے، تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ اس کو دل سے برا نہیں سمجھتا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، ان کو کچھ کو بندر بنا دیا، کچھ کو خنزیر بنا دیا، شکلیں بدل گئیں۔ فرمایا یہی وجہ تھی کہ اگر ان میں سے کوئی آدمی دوسرے اپنے بھائی کو ملتا، وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس کو روکتا۔ چند بار اس نے روکا، نہ روکا، اور اس کے بعد خود بھی یہ ان کے ساتھ خلط ملط ہو گیا، ان کے ساتھ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا۔ ان کے گناہ کی وجہ سے جو ان پر نفرت تھی وہ ختم ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ جس طرح کہ ہفتے والے دن ہفتے کی ناقدری کرنے والے لوگوں کو سب کو برباد کیا، 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو روکتی تھی اور دوسرے اس گناہ کے اندر مبتلا تھے۔ ایسے فتنے ہیں، بعض ایسے فتنے ہیں کہ جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچتے بلکہ سارے لوگوں کو وہ فتنہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ بیماریاں ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں۔ اور اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عالم کو یہ چاہیے، ایک عالم کو یہ چاہیے کہ جب وہ برائی دیکھے تو اس برائی کی مذمت بیان کرے۔ جب برائی دیکھے تو اس برائی کی مذمت بیان کرے، روکے۔ اگر یہ نہیں روکے گا تو جب ان پر عذاب آیا تو یہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے گا۔ کئی دفعہ ہم بعض برائیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی دشمنی ہے اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں اور یہ مولوی ہماری مخالفت کرتے ہیں۔
لیکن ان ناسمجھوں کو یہ پتہ نہیں کہ مولوی کا اپنا فرض ہے، اگر وہ ادا نہ کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اور جب عذاب آئے گا، سب پر عذاب آئے گا، تو یہ بھی اس میں شامل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جو بعض چیزیں آپ کو ناگوار ہیں لیکن مولوی بیان کرتے ہیں، وہ اپنی نجات کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم اس میں تباہ نہ ہو جائیں۔ جس طرح بنی اسرائیل میں ہفتے کے دن کی بے حرمتی کرنے والے لوگوں کو وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئے کہ جو روکتے نہیں تھے۔ تو اس لیے لوگوں کو یہ پتہ نہیں، مولویوں کی، علماء کی یہ مجبوری ہے کہ جب برائی کو دیکھے تو اس کو روکے۔ اب یہ آپ کی گلیوں میں ان لوگوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں جو نشوئی ہیں، چاہے وہ شراب کا نشہ کرتے ہوں یا ہیرون کا نشہ کرتے ہوں یا چرس کا نشہ کرتے ہوں، سارے گاؤں والوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں جاتے ہیں، کس گھر میں جاتے ہیں، اور کس گھر سے یہ کیا ہے وصولیاں کرتے ہیں، سودا ان کو کس گھر سے ملتا ہے۔ حکومت کو بھی معلوم ہے، عوام کو بھی معلوم ہے، تو کہ یہ گناہ ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، یہ گناہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قتل سے بھی بڑھ کر گناہ ہے، کسی کو قتل کر دینے سے زیادہ گناہ ہے، اس لیے کہ کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، گولی لگی ٹھنڈا ہو گیا، تلوار لگی ٹھنڈا ہو گیا، لیکن یہ جو منشیات کے ساتھ جس شخص کو مارا جاتا ہے، ماں باپ یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ ویسے مر جاتا کسی ایکسیڈنٹ میں، گولی لگ کر مر جاتا تو بہتر تھا، کہ جس حالت میں یہ پھر رہا ہے، یہ تو ان لوگوں سے پوچھو کہ جن لوگوں کی اولادوں کو یہ مرض لگا ہوا ہے، ان کے بہن بھائیوں سے پوچھو جن کو یہ مرض لگا ہوا ہے۔ تو اب جس شخص نے، جن لوگوں نے نہیں روکا یا نہیں روکتے، اس گناہ میں اگر قتل ہو رہا ہے تو وہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اب ہم لوگ تو مجبور ہیں، کہتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بندوق کے ساتھ قتل کرنے سے، تلوار کے ساتھ قتل کرنے سے زیادہ بدترین قتل ہے۔ منشیات میں کسی کی اولاد کو مبتلا کرنا، یہ گولی کے ساتھ قتل کرنے سے یہ زیادہ برا ہے، لیکن کیا ہے، ہم بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ دیکھ رہے ہیں کہ پورے مانسہرہ یا مانسہرہ کے باہر سے لاڈلے آتے ہیں، گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں، اور گلیوں میں چل پھر کر ان مقامات تک پہنچتے ہیں جن مقامات میں یہ کچھ ہوتا ہے، لیکن کوئی روکتا نہیں ہے۔ تو یہ پھر سب کو شامل ہو جائے گا، جب عذاب آئے گا تو سب کو شامل ہو جائے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا یا دیکھ لو گے کہ جن لوگوں نے ایسا پیسہ جمع کیا، پیسہ تو خوب جمع ہوتا ہے، تو آپ تجربہ کریں یا تجربہ کر لیا ہوگا کہ جن لوگوں نے ایسا پیسہ جمع کیا ہے اپنی اولاد کے لیے، ان کی اولاد کبھی آرام سے نہیں بیٹھی، ان کی اولاد تکلیف میں رہی ہے، لڑائیاں ہوئی ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مارا ہے، قتل ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو مارا ہے، تو اب ان کو سکون اور آرام تو نہ ملا نا، ان کو سکون اور آرام تو نہ ملا۔ تو ایسی چیزوں سے تمام مسلمانوں کو مل کر بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی فرق کے
روکنا چاہیے، اگر اپنا بھائی اس کام میں مبتلا ہے اس کو بھی روکنا چاہیے، دوسرے قبیلے کا آدمی اس کام میں مبتلا ہے اس کو بھی روکنا چاہیے۔ یہ اس قبیلے کی بھی خیر خواہی ہے اور اس آدمی کی بھی خیر خواہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً، بچتے رہو اس فتنے سے، لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جو صرف ظالموں تک محدود نہیں ہوگا بلکہ عام لوگوں تک یہ فتنہ پہنچے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقین جانو بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا دیر گیرت سخت گیرت مرتورا، تو اللہ تعالیٰ کی بردباری اور تحمل پر مغرور نہ ہو، جب پکڑے گا تو اتنا سخت پکڑے گا کہ پھر تو جان نہیں چھڑا سکے گا۔ تو جو لوگ اس طرح دولت کماتے ہیں ان کی دولت نہ اس گھر کو فائدہ پہنچاتی ہے، نہ اس کے پڑوسیوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، نہ اس کی اولاد کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یقین جانو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، انشاءاللہ اس آیت کے متعلق پھر عرض کروں گا۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔